بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی جنہیں اولاد سے نوازتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم عقیقہ کریں، کیونکہ عقیقہ کرنا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے، بیٹا دیا ہے، بیٹی دی ہے، تو نعمت دی ہے تو پھر اس کا شکریہ بجا لانے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور جو ہے وہ ذبح کیا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی کی ہے، عقیقہ کیا ہے، جانور ذبح کیا ہے جب حضرت امام حسن کی ولادت باسعادت ہوئی، یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں جو ہے عقیقہ کا حصہ جو ہے وہ رکھا جائے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ قربانی کے اجتماعی قربانی کر رہے ہیں، یعنی بڑا جانور خرید کیا ہے جس میں 7 حصے دار ہوتے ہیں، اونٹ ہے، بیل ہے، بھینس ہے یا گائے ہے، جس میں 7 افراد جو ہے شریک ہوتے ہیں، تو اب جو ہے وہ ایک حصہ اپنی طرف سے جو ہے وہ قربانی کا رکھ لیتا ہے، اور 6 حصے جو ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ عقیقے رکھتا ہے، یا 3 حصے قربانی کے رکھتا ہے، 4 حصے جو ہے وہ عقیقے کے رکھتا ہے، یا اسی طرح جو ہے وہ 4 حصے جو ہے وہ قربانی کے ہے اور 3 حصے جو ہیں وہ عقیقے کے ہیں۔ بیٹے کی طرف سے جو ہے وہ حکم یہ ہے کہ 2 بکرے جو ہے وہ ذبح کیے جائیں، بیٹی کے لیے 1، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے 1 کیا جائے۔ تو الغرض اگر قربانی میں عقیقے کا حصہ رکھنا چاہتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عقیقہ بھی عبادت ہے اور قربانی جو ہے وہ بھی عبادت ہے، اور دونوں باتیں جو ہے وہ سر انجام دی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، عقیقے کے حوالے سے جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ 7ویں دن جو ہے عقیقہ کریں، 7ویں دن جو ہے وہ ذبح کریں، اسی دن بچے کا نام رکھیں، اور اسی دن جو ہے بچے کے بال اتار کر کے جو ہے چاندی کے وزن کے برابر جو ہے وہ جو اس کا وزن بنتا ہے صدقہ جو ہے وہ کر دیں۔ تو صحیح طریقہ تو یہی ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ عقیقہ جو ہے عقیقہ مستحب عمل ہے، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، کریں یا نہ کریں۔ اگر آپ مالی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، تو آپ کر لیں، تو اچھی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، برکات ملیں گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ زندہ ہوگی، آپ کا طریقہ اپنایا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کی برکات بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر جو ہے آپ مالی طور پر کمزور ہیں، ایسی قرض لیں گے، قرض کا بوجھ ہوگا، پھر اس بوجھ کو اتارنا بھی ہے، تو کوئی حرج نہیں، بس یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ کا شکریہ بجا لیں۔ 2 رکعت نماز آپ نفل بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہ کا شکریہ بجا لانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر سکتے ہیں، بچے کی اچھی طریقے سے تربیت بھی کریں، اور اس کے علاوہ جو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالی حیثیت دی ہے تو آپ جو ہے وہ عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، ضرور کرنا چاہیے۔ آپ ویسے آپ کے بہت سارے اخراجات ہوتے ہیں، اضافی خرچ ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوگی تو اس کی الگ جو ہے وہ برکات ملیں گی۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے وہ لیٹ کر لیتے ہیں اور قربانی کا انتظار کرتے ہیں، تو قربانی کے دنوں میں بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی کبات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کیونکہ مختلف جو ہے وہ مسالک موجود ہیں، مختلف فرقے موجود ہیں، وہ کہتے ہیں اجتماعی قربانی میں جو ہے وہ تو الگ جانور تو نہیں ہوگا، عقیقے کے لیے جو ہے پورا ایک جانور ہوتا ہے، بکری کی صورت میں یا بکرے کی صورت میں، تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی جو ہے وہ ایک الگ جو ہے جانور کے قائم مقام ہے اجتماعی قربانی میں، اور اجتماعی قربانی میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں اور الگ بکرا بھی کر سکتے ہیں عقیقے کی صورت میں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں تک کہ دعوت ولیمہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے، دعوت ولیمہ کے حوالے سے بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ شادی اس نے کی، اب دعوت ولیمہ کرنا چاہتا ہے، تو بڑا جانور خرید کر لے، اس میں جو ہے 1 یا 2 حصے جو ہے وہ قربانی کے ہو جائیں، اور باقی جو ہے وہ دعوت ولیمہ ہو جائے، کیونکہ دعوت ولیمہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، گویا کہ عبادت ہے۔ جتنی بھی سنتیں ہیں وہ عبادتیں ہیں، اعمال خیر ہیں، نیکی کے اعمال ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ جو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، برکات ملتی ہیں، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سنتوں کو زندہ کرنے والے کے حق میں قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں سفارش کریں گے، اور وہ شخص جو ہے قیامت کے دن جنت میں داخل ہوگا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں۔ تو لہذا قربانی بھی عبادت ہے، قربانی بھی جو ہے وہ سنت ہے، وہی معنی کہ واجب ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے واجب۔ فرمایا کہ جو شخص جو ہے مالی استطاعت رکھتا ہے، قربانی نہیں کرتا، تو فرمایا اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ ہے، لیکن پہلی ترجیح جو ہے واجب کی ہو، سنتیں جو ہے بعد میں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال دے دیا ہے، آپ
واجب بھی ادا کر سکتے ہیں اور باقی جو ہے عقیقہ بھی کر سکتے ہیں، تو دونوں کر لیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس جو ہے ایک جانور ذبح کرنے کی ہے، یعنی ایک قربانی کرنے کی ہے، ایک حصہ ڈالنے کی ہے، تو پہلے جو ہے وہ ترجیح جو ہے وہ قربانی کو دینی ہے، عقیقوں کو نہیں دینی، کیونکہ عقیقہ مستحب ہے، قربانی جو ہے واجب ہے۔ واجب کا درجہ جو ہے وہ زیادہ ہے، وہ اولا ہے، اور جو مستحب ہے وہ ادنا ہے۔ اعلیٰ کو ترجیح دینی ہے، نہ کہ ادنا کو۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے وسائل آپ کو خوب عطا فرما دیے تو پھر آپ جو ہے وہ ایک سے زیادہ قربانی بھی کر سکتے ہیں، ایک اپنے لیے جو واجب ہے، ایک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہے بطور ایصال ثواب کے، یعنی نفلی جو ہے وہ کئی کی جا سکتی ہیں۔ لیکن پہلے واجب پہلے اپنی طرف سے آپ پر لازم ہے، آپ صاحب نصاب ہیں، پہلے خود اپنی طرف سے قربانی کریں، اس کے بعد آپ کے پاس وسائل ہیں تو کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری